اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کا وقوع ہوگا، اب فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، بس وہی اس کو ظاہر کرے گا اپنے وقت پر، اور یہ قیامت بہت بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں، تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج لگائے ہوئے ہیں، فرما دیجئے اس کے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ انسان زمین و آسمان میں غور نہیں کرتا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، ہر چیز میں غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے، اور یہ غافل ہے، حالانکہ ممکن ہے ان یکون قد اقترب اجلہم کہ اس کا وقت بالکل قریب ہو۔ انسان پر چھوٹی قیامت یہی موت ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو جس پر موت آ گئی قیامت طاری ہو گئی اس پر، اس لیے کہ اعمال بند ہو گئے اور ان اعمال کا حساب شروع ہو گیا، اس کے اثرات شروع ہو گئے۔ تو ان کے پاس یہ موت جو قریبی قیامت ہے اس کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، ممکن ہے وہ قریب ہو، اور جو سارے عالم میں قیامت آنے والی ہے ممکن ہے وہ بھی قریب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مستقل اسی مضمون کو اگلی آیت میں بیان فرمایا، یسألونک عن الساعہ، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، اس کا وقوع کب ہوگا۔ ایانا یہ وقت کے لیے آتا ہے، اینا جگہ کے لیے آتا ہے، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور ایانا کا معنی ہوتا ہے کب۔ مرساہا، ارسا اس کا معنی گاڑنا، جیسے والجبال ارساہا کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا۔ اسی طرح یہ جو بحری جہاز جہاں کنارے پر لگتا ہے، لنگر انداز ہوتا ہے، تو اس کو بھی ارساء السفینہ کہتے ہیں، لنگر کی جگہ، اس کے لگنے کی جگہ۔ تو بہرحال یہاں وقوع کے معنی میں ہے ایان مرساہا۔ یہ سنا ہے عام طور پر نام لکھا ہوتا ہے ایان، یہ ایان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نام نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ تو ایک سوال ہے کب۔ تو نام ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جس میں مستقل کوئی معنی پایا جائے، اس میں مستقل معنی کوئی نہیں ہے، بس قرآن مجید کا لفظ ہے، اس لیے لوگ تحقیق نہیں کرتے بھئی اس کا معنی کیا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی نام رکھ دیا۔ تو بہرحال یہاں وہ پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، کہ چند 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری عمر کتنی ہے، میں کتنے دن باقی رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، تو انہوں نے صبح اٹھ کر، اب خیالوں میں گم، پتہ نہیں 5 ساعت مراد ہیں، 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے مراد ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے۔ اس وقت ابن سیرین، امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام تھے، وہ بھی حیات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ رہتے تھے، وہ کہیں بغداد میں رہتے تھے،
تو انہوں نے وہاں سے قاصد بھیجا کہ جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا، جب خواب بتایا تو ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ خواب کسی عام آدمی کو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بڑا عالم ہوگا جس کو یہ خواب آیا ہے، تو بتاؤ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں۔ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، یہ ایک عالم کو اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم، یہ موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کب بارش اترے گی، انسان کہاں سے رزق کمائے گا، کہاں اس کو موت آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی بتا دیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہاں بھی بتایا گیا انما علمها عند ربی، میرے رب کے پاس ہے اس کا علم، لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کو صرف اللہ ہی اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث جبرائیل میں، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، اور بھی سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے، مل ایمان، مل اسلام، اسی طرح مل احسان۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، کہ پوچھنے والے کو سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو علم نہیں ہے، یعنی جس طرح آپ کو پتہ نہیں ہے اسی طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کی کچھ علامات تو بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی علامات بتائیں کہ علامات مجھے اللہ نے بتائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا قتل، اسی طرح امام مہدی کا ظہور، اور بھی بھئی عورت اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اس کی جو بیٹی ہوگی وہ اپنی ماں پر سرداری کرے گی، اور زمانے کے انتہائی غریب لوگ جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اور بھی بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو وہ نشانیاں بتائی ہیں، عین علم، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا۔ اور فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وہ ایسی سخت مرحلہ ہوگا کہ آسمان و زمین پر بھی بوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیات قرآن مجید میں بیان فرمائی، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اب تھوڑی سی آندھی آ جائے اور کالے سیاہ بادل آ جائیں تو کتنا گھبراہٹ ہو جاتی ہے انسانوں پر، تو وہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج وہ چاند وہ ختم ہو جائے گا، اور فرمایا زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین ہلا دی جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ایسا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ اس لیے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ اس کی وضاحت حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایک آدمی بازار میں کسی دوسرے آدمی سے، دکاندار سے سودا کر رہا ہوگا، ابھی ان کا بھاؤ طے نہیں ہوا ہوگا، قیامت آئے گی۔ ایک کپڑے کی دکان پر آدمی کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا لینے کے لیے، ابھی اس کو نہیں لپیٹا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، ابھی منہ میں نہیں جائے گا، پہلے قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور بھی اس طرح کی، ایک آدمی حوض لیپ رہا ہوگا، ابھی اس نے پورا نہیں لیپا ہوگا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ یعنی ایسے اچانک ہوگی کہ اس کی، جس طرح بادل آتا ہے تو آدمی کام سمیٹنے لگ جاتا ہے، وہ والا کام بھی نہیں ہوگا، اچانک ہوگی کہ آدمی کے کام وہیں آدھے کے آدھے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، کہ تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہیں۔ حفی کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی کھوج بھی آتا ہے، کھوج لگانا، اس کا معنی عالم ہونا، جاننا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی مہربان بھی آتا ہے۔ تینوں معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں مفسرین نے معنی کھوج لگانا، تحقیق کرنا، کہ گویا کہ آپ اس کی نشانات کو لگا رہے ہیں کھوج، حالانکہ پھر فرمایا انما علمها عند اللہ، اس کے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے قیامت کب ہوگی۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے
اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح باقی علوم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، قیامت کی تعیین بھی بتا دیتے، قیامت کی علامات تو بتا دی ہیں، احوال بھی بتا دیے ہیں، قیامت کی تعیین بھی بتا دیتے، لیکن اس میں ایک حکمت تھی، وہ یہ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ہر آدمی کو آخرت پر یقین ہوگا تو ساتھ یہ خدشہ ہوگا کہیں ابھی نہ واقع ہو جائے، اس لیے وہ گناہوں میں نہیں پڑے گا۔ اگر گناہ کا خیال آئے گا تو فوراً ساتھ یہ خیال آئے گا اگر میں اس گناہ میں ملوث ہوا، اسی وقت موت آ جائے، اسی وقت قیامت واقع ہو جائے تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اس تصور کو عطا کرنے کے لیے، نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ اس کا علم نہیں بتایا۔ ساتھ یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کب واپسی ہے تو کمانے میں بڑی جلدی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ابھی پونجی جمع نہ ہوئی ہو، مجھے واپس کر دیا جائے وطن میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا تاکہ اصل جو وطن ہے آخرت کا اس کے لیے ہر وقت تیار رہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کہ کب ہوگا اس کا وقوع، قل فرما دیجئے انما یہ تو صرف علمها اس کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا اس کے وقت پر، الا ہوا مگر اللہ ہی، ثقلت بھاری ہے یہ، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا بغتہ مگر اچانک، یسألونکا آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنکا گویا کہ آپ حفی عنہا اس کی کھوج ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، قل فرما دیجئے انما یہ تو صرف بس علمها اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔